حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر یہ بات سوچا کرتا تھا کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری والدہ مجھے اٹھا کر جب پیشاب کروانے کے لیے لے جاتی تو میں اپنی والدہ پر پیشاب کر دیا کرتا تھا. اب میری والدہ حالت بڑھاپے میں ہے، بیمار ہے، علالت کی حالت میں ہے، خود چل کر جا کر پیشاب نہیں کر سکتی، بلا کر کہتی ہے بیٹا پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے. تو اٹھا کر فرماتے ہیں جب میں لے کر جاتا نا تو بیت الخلاء میں پہنچنے سے پہلے ہی والدہ میرے اوپر پیشاب کر دیا کرتی تھی. یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے دل کی حالت یہ تھی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر تشریف فرما ہے. ایک سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے امیر المؤمنین ایک مسئلہ ہے، حل فرما دیجئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، سوال کرو. وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں جب چھوٹا ہوتا تھا میری والدہ مجھے اٹھا کر پیشاب کروانے کے لیے لے جاتی تھی، میں اپنی والدہ پر پیشاب کر دیا کرتا تھا. آج وقت یہ ہے کہ میری والدہ حالت بڑھاپے میں ہے، میری والدہ حالت علالت کے اندر ہے، مریضہ بن چکی ہے. جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے مجھے بلا کر کہتی ہے بیٹا میں نے پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے. میں اپنی والدہ کو اٹھا کر جب پیشاب کرنے کے لیے لے جاتا ہوں میری والدہ میرے اوپر ہی پیشاب کر دیتی ہے. اے امیر المؤمنین بیان فرمائیے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی والدہ کا بدلہ دے دیا ہے؟ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے سائل سوال کرنے والے سن، وہ اپنی والدہ کا بدلہ کیسے اتار سکتا ہے؟ تیری اور تیری ماں کی سوچ کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جب تو چھوٹا تھا تو اپنی والدہ پر پیشاب کر دیا کرتا تھا. معاملہ اب وہی ہے کہ ماں تیرے اوپر پیشاب کر دیا کرتی ہے، مگر اس وقت تیری سوچ میں اور اس وقت تیری ماں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ سماعت کیجئے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے سائل، اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب ہی بیٹھے تھے فوراً سے پہلے ان دماغ کی بتی جل گئی. اس نے تو میرے والا ہی مسئلہ پوچھ دی، یہ تو سیم میری ہی کیفیت ہے، میں بھی تو یہی سوچتا تھا، میرے دل کی ہی یہ کیفیت ہے. آج اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ممبر پر بیٹھ کر جب گفتگو کر رہا ہوتا ہوں نا تو گفتگو کے بعد کوئی نہ کوئی صاحب آ جاتے ہیں، حضور آج تو آپ نے میرا مسئلہ ہی چھیڑ دیا تھا، آج تو آپ نے جناب میرے دل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. تو بھائی یہ ہر مسئلہ ہر کسی ایک کا جو میں ذکر کر رہا ہوں نا شاید وہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہو، اور ہر ایک کا مسئلہ وہی ہوتا ہے. کیونکہ کسی کے دل کے راز کوئی جان تو نہیں سکتا، کہ جان سکتا ہے دل کی کیفیت کو کوئی پہچان نہیں سکتا. کون اپنے دل کے اندر کیا سوچ لے کر بیٹھا ہوا ہے کوئی نہیں جان سکتا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں دماغ میں آتی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں اور وہ سب میں سے اکثریت کی حالت بیان کر جاتی ہے. تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تیری اور تیری ماں کی سوچ کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، اور وہ فرق کیا بیان فرمایا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے سائل سن، جب تیری والدہ تیرے اوپر پیشاب کر دیتی تھی، تیری والدہ جب تیرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے تو تو رب کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے میرے مالک میری والدہ کو چھٹکارا عطا فرما دے، اے میرے مالک میری والدہ کو جلدی جلدی اٹھا لے. تو اپنی والدہ کے مرنے کی دعا کرتا ہے، تو اس اذیت سے نکلنے کی دعا کرتا ہے. اور سن کہ جب تو اپنی ماں پر پیشاب کیا کرتا تھا تو تیری والدہ کی کیا حالت ہوتی تھی. اور رب کی بارگاہ میں یوں دعا کری ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرتی تھی کہ اے میرے مالک میرے اس لال کو لمبی زندگی عطا فرما دے، میرے سونے مالکا میرے پتر نو لمبی زندگی عطا فرما دے، میرے اس پتر نو میرے خضری عطا فرما دے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے کہ تو نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، پر تو اپنی ماں کی مرنے کی دعا کرتا ہے، تیری ماں تیری زندگی کی دعا اپنے رب سے کر رہی ہوتی ہے. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو نے اپنی والدہ کا قرض اتار دیا؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے تو نے اپنی والدہ کا بدلہ دے دیا؟ یار ہم اپنے والدین کی قدر کر ہی نہیں پائے. ہم اپنے والدین کی جس انداز میں قدر کرنی چاہیے نا ہم قدر کر ہی نہیں پائے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. خالق کی کائنات فرما رہا ہے کہ جب تیرے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے نا تو انہیں اف بھی نہیں کہنا.